السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی دعوت کے سلسلے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل اس حال میں گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا مشکل وقت رہا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت بلال کے لیے بھی اور باقی صحابہ کے لیے بھی، کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے۔ جاندار سے مراد صرف انسان نہیں، ایون جانور بھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ پتے وغیرہ گھاس پھوس وہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ صرف اتنی چیز ہوتی تھی جس کو بلال بغل میں چھپا لے، یعنی بہت تھوڑی سی مقدار میں ہوتی تھی۔ یہ حالت گزرے ہیں ہمارے نبی پر، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس دنیا بھر کے عیش و آرام ہے اور ہم عیاشیوں میں مشغول ہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک انسان پریشان رہتا ہے تب تک وہ اللہ کے قریب رہتا ہے، اور جیسے ہی اللہ اس پر پریشانیاں ہٹا لیتا ہے اس پر سے، تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ ریئل بات ہے، آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہونے کے باوجود ہم اللہ سے دور ہیں، اور صحابہ کے پاس بہت کم، کھانے کو بھی بہت کم چیزیں ہوتی تھیں، پھر وہ کتنے قریب تھے اللہ سے۔ یہ دیکھو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی راتیں مسلسل خالی پیٹ، یعنی کہ فاقے سے گزارتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ بھوکے پیٹ سوتے ہیں؟ بھوکے پیٹ سونے کے ہم میں سے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی راتیں بھوکے پیٹ گزارتے تھے، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے گھر والے بھی۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، اور ان کا کھانا عام طور سے جوں کی روٹی ہوتا تھا بس۔ آپ سوچئے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت کے لیے جو ہم تک پہنچا ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کو اس دین کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ افسوس ہونا چاہیے ہمیں خود پر۔ یہ دیکھیے، یہ حدیث کتنی زبردست حدیث ہے جو ہماری حقیقت کو واضح کر دے گی ہماری ہی آنکھوں کے سامنے۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کو تم پر پھیلا دیا جائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کو پھیلا دیا گیا، پھر تم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو۔ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ آج ہم دین کو تو پیچھے ڈال چکے ہیں اور دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پھر دنیا تم کو اسی طرح غافل کر دے جس طرح ان کو غافل کر دیا۔ اور آج اکثر مسلمان دنیا کی وجہ سے دین سے غافل ہو چکے ہیں، بالکل نہ دین کو سیکھتے ہیں خود اور نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے اسے اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے۔ ہمیں یہ کبھی یاد نہیں رہتا کہ ہمیں اپنے بچے کو عالم بنانا ہے یا حافظ بنانا ہے، یا کچھ نہیں بنانا تو کم سے کم ایک مسلمان تو بنانا ہے۔ اسے دین، توحید، ایمان، عقائد، فقہ کچھ بھی نہیں سکھاتے۔ اس کو صرف ایک ایسا روبوٹ بنا دیتے ہیں جو کہ دنیا کمانے میں ہی اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، اور وہ اور کچھ نہیں کر پاتا۔ ذرا سوچو، کوئی فرق ہے تم میں اور کافروں میں؟ کافر کے لیے بھی سب کچھ اس کی دنیا ہے، تمہارے لیے بھی اگر دنیا ہی سب کچھ بن گئی تو تمہارے میں اور ان کافروں میں کیا فرق رہا؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ اپنے بچوں کو تم ان اسکولوں میں ڈال رہے ہو جہاں پر وہ شرک، کفر سیکھیں گے، پھر بڑے ہو کر اگر یہی لوگ اسلام پر سوال اور نشان اٹھائیں گے
تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری، اور ایمان تو باقی ہی نہیں رہے گا تمہاری اولاد میں۔ یاد رکھو یہ جو بچے ہیں یہ تمہاری آخرت کی کھیتی ہیں، جتنا تم ان کو سکھاؤ گے علم دین اتنا ہی تم کو نیکی اور تم کو ثواب ملے گا۔ اب اس کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا، یا یہ مطلب ہے کہ فقر و فاقہ کی نوبت آئی تو اس سے تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور آج یہ ریئل ہے، آپ عرب کنٹریز میں سے کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤ، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، ہر جگہ ہر ایک انسان وہاں کا رہنے والا لاکھ پتی ہے یا کروڑ پتی ہے یا ارب پتی ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ سونے کی چپل، سونے کی سیڑھی اور سونے کے جو وہ زیورات پہنتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں میں بھی سونا لگاتے ہیں، اتنا پیسہ ہے۔ لیکن وہ لوگ آج دین سے دور ہو چکے ہیں۔ ان کا پہناوا ضرور مسلمانوں جیسا لگتا ہے، لیکن ان کے پاس الولا والبرا نہیں ہے، توحید سے وہ لوگ دور ہیں۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کی اکثریت کفار و مشرکین سے بدترین ہو چکی ہے۔ وہ لوگ کفار و مشرکین سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور مسلمانوں سے نفرت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ کفار و مشرکین کو اپنا آئیڈیل مان بیٹھے ہیں۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں کو تو اپنی زندگی سے ہی چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ یہ ایسا حال کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا اور دنیا نے ان کو ایسا اپنے اندر بسا لیا اس طرح سے جس طرح سے کہ وہ کبھی نکلنے والے ہیں ہی نہیں اس دنیا سے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی۔ دنیا کی حیثیت دیکھو، یہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ دنیا کی حیثیت بتا رہے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھڑ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے، کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے، کتنی؟ مچھڑ کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے آج ہم سب لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے کافر فاجر کو بھی دنیا بے حساب دی گئی ہے اللہ کے نزدیک، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس کے پیچھے ہم پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک جس دین کی قیمت ہے، جس دین کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو مار کھلوائی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں آئیں، کافروں کی ہاتھ سے مار پڑی، اللہ نے اپنے نبیوں کو، اور نہ صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ اپنے تمام نبیوں کو، اکثر نبیوں کو پٹتے دیکھا کافروں کے ہاتھوں، لیکن اس دین کو برباد ہوتے نہیں دیکھا۔ کئی نبی بادشاہ گزرے، کئی نبی امیر ہوئے تو کئی نبی بہت زیادہ غریب ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، لیکن اس دین کی قیمت بہت ہے۔ اس دین کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبیوں کو کافروں کے ذریعے ٹارچر ہوتے ہوئے دیکھا، مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج یہ دین ہم تک آیا ہے، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم اس دین کو اپنے آگے والی پیڑھی کو، آنے والی پیڑھی کو ٹرانسفر کریں، ہم اپنے بچوں کو دیں، اپنے گھر والوں کو، مہمانوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو بتائیں۔ اگر یہی بچے کل کو آپ سے سوال کریں گے، جیسا کہ میں اکثر کرتا ہوں اپنے پاپا سے، کہ انہوں نے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے دین کیوں نہیں سکھایا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آپ کیا جواب دو گے اپنے بچوں کو؟ جب وہ آپ سے پوچھیں گے تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ نے کیوں نہیں پڑھایا ان کو دین؟ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ نے بچے پیدا کیے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو دین پڑھاؤ، ورنہ آخرت میں تو پکڑ ہوگی ہی۔ آخرت سے پہلے اس دنیا میں آپ پر عذاب آئے گا اور آپ کے بچے ہی آپ کے باغی بنیں گے، وہ آپ سے بغاوت کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے گھر والوں کو دین ضرور سکھاؤ۔ السلام علیکم۔